میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میری بہن نے روتے ہوئے اپنی جھولی پھیلا دی۔ وہ بانجھ تھی، کہنے لگی، تمہارے پاس تو پہلے بھی ایک بیٹا ہے، یہ دوسرا بیٹا مجھے دے دو۔ بہن کی محبت میں نے شوہر سے لڑ جھگڑ کر اپنا بیٹا بہن کی گود میں ڈال دیا۔ بہن میرے بچے کو لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئی۔ 3 سال بعد جب میں اور میرا شوہر بچے کی یاد میں تڑپ کر میری بہن کے گھر پہنچے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بہن نے تو میرے بچے کی، میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گا۔ شاہد نے بڑے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ میری سگی بہن ہے، پچھلے 10 سال سے اولاد کے لیے ترس رہی ہے، اور اللہ نے ہمیں پہلے سے اولاد دی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی حمزہ 1 سال کا بھی نہیں ہوا۔ میں دو بچوں کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، اور نہ ہی آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ 2 بچوں کی کفالت کر سکو۔ میں نے شاہد کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ اکھڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، میری اولاد میری ذمہ داری ہے، میں محنت کروں، مزدوری کروں، اینٹیں اٹھاؤں، پتھر اٹھاؤں، کچھ بھی کروں، لیکن میں اپنا بچہ خود پالوں گا، میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گا۔ مجھے 6واں مہینہ تھا جب اپنی بہن کے بے پناہ اصرار پر میں نے شاہد سے پہلی بار یہ بات کی، لیکن وہ تو سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، میں اپنا بچہ کیوں دوں گا؟ لیکن میں نے روتے ہوئے شاہد سے کہا، اگر آپ کی بہن 10 سال سے بے اولاد ہوتی اور آپ کے سامنے آنسو بہاتی، روتی، گڑ گڑاتی، تو کیا آپ اپنا بچہ اسے نہیں دیتے؟ میری بات سن کر شاہد کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، بتائیں مجھے، اگر آپ کی بہن بانجھ ہوتی اور اس کے پاس اولاد ہونے کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، تو کیا آپ بھی اپنی بہن کو یوں خالی ہاتھ لوٹا دیتے؟ میرے بہتے آنسو دیکھ کر شاہد کہنے لگا، ہاں، میں اپنی بہن کو بھی خالی ہاتھ لوٹا دیتا۔ میں اپنا بچہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہتا، اور نہ ہی میں اپنا بچہ کسی کو دوں گا۔ میں اپنی بہن کو حامی بھر چکی تھی۔ وہ 4 ماہ بعد میری بہن بچہ لینے کے لیے آ رہی تھی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ میں نے اس 4 ماہ میں زاہد کو ہر صورت منانا تھا تاکہ وہ دوسرا بچہ دینے کو تیار ہو جائے۔ شاہد یوں تو بہت محنتی ہے، لیکن ان کی آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی۔ گھر اپنا تھا لیکن چھوٹا سا تھا، بس ایک کمرہ تھا، چھوٹا سا صحن، ورشی خانہ تھا، اور شادی کی فوری بعد حمزہ کی پیدائش نے تو مجھے بکھلا کے رکھ دیا تھا۔ گھر کا کام کرنے کے بعد میں سلائی کرتی تھی، پھر بھی گھر کا خرچہ چلتا تھا، لیکن حمزہ کے بعد تو جیسے سلائی کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ حالانکہ مجھے کبھی بھی شاہد نے کام کرنے کے لیے نہیں کہا، جیسے تیسے بھی وہ گھر کا خرچہ پورا کر رہے تھے۔ لیکن حمزہ ابھی 8 ماہ کا ہی ہوا تھا کہ میں دوبارہ سے پریگننٹ ہو گئی، لیکن میں ابھی نہیں چاہتی تھی کہ مجھے دوسرا بچہ ہو، کیونکہ میں جسمانی طور پر بہت کمزور تھی، یہاں تک کہ میں نے حمزہ کو بھی مدر فیڈ میں نہیں رکھا تھا۔ اس کے لیے ڈبے کا دودھ آتا تھا، اور ڈبے کی دودھ کی قیمت 2000 تھی، جو کہ صرف 8 دن چلتا تھا، اور شاہد وہ جیسے تیسے بھی لے کر آتا تھا۔ وہ ٹھیکے پر گھر بنواتا تھا، بجلی کا کام بھی کرنا جانتا تھا، اور جو وقت بچ جاتا وہ بائیکیا چلاتا تھا۔ کبھی رات کے 1 بجے واپس آتا تو کبھی 2 بجے واپس آتا۔ جب آتا تو تھکن سے چور ہوتا تھا۔ میں اسے کہتی کہ کیوں اتنی محنت کرتی ہو، کیا تمہیں آرام کی ضرورت نہیں؟ وہ کہنے لگا، بچے پالنے ہیں یار، گھر کے اخراجات ہیں، کوئی بات نہیں، بس تم اپنا خیال رکھو، حمزہ کا خیال رکھو، کیونکہ وہ بھی پیدائشی کمزور تھا۔ آئے دن کبھی اسے بخار ہو جاتا تو کبھی پیٹ میں درد کا مسئلہ رہتا۔ میں انہی الجھنوں سے نہیں نکل پا رہی تھی جب مجھے یہ خبر مجھ پر ایک اور بڑی ذمہ داری بن کر ٹوٹی تھی۔ زاہد اس بار بھی خوش تھا، مسکرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، چلو اچھی بات ہے، حمزہ کا کوئی بہن بھائی آ جائے گا تو اس کا دل بھی لگا رہے گا۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ میری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کہنے لگا، کیوں کفران نعمت کر رہی ہو؟ اپنی بہن کو ہی دیکھ لو، 10 سال سے وہ بچے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ خبردار جو تم نے میرے بچوں کو گرانے کی کوشش کی تھی، اللہ پاک دے رہا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا، جس کو ضرورت ہے اسے تو دے نہیں رہا،
اور جس سے ایک نہیں پالا جا رہا اس کو دوسرا بھی دے رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میری بات شاید شاہد کو بہت بری لگی۔ وہ کہنے لگا، طاہرہ اگر ایک لفظ بھی اور کہا تو ہاتھ اٹھ جائے گا میرا، اور غصے میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ میں چپ ہو گئی، حالانکہ شاہد کا اس مزاج کا نہیں تھا، وہ بہت نرم مزاج انسان تھا۔ میری شادی کو 2 سال گزر گئے تھے، لیکن مجائل ہے اس نے کبھی مجھ پر سخت لہجے میں بات کی ہو۔ غریب تھا لیکن مجھے کبھی تنگی نہیں دی تھی۔ خود 3 جگہ محنتیں کرتا تھا، ہر وقت کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے، لیکن جب یہ دیکھتا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو صبح سویرے میرے اٹھنے سے پہلے گھر کے کئی کام کرتا تھا۔ واشنگ مشین میرے ابا نے مجھے جہیز میں دی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ کپڑے دھوتا، پھر کچن کی صفائی کرتا تھا، صحن میں بھی جھاڑو لگا دیتا، پھر اپنا ناشتہ بنا کر کام پہ چلا جاتا۔ حمزہ کی وجہ سے میں رات بھر سو نہیں پاتی تھی، کیونکہ وہ بہت تنگ کرتا تھا۔ رات کو مجھے شاہد کا بھی بڑا خیال ہوتا ہے کہ دن بھر کام کر کے آتا ہے، رات تک بائکیں چلاتا ہے، اسی لیے میں حمزہ کو لے کر باہر آ جاتی۔ لیکن جب وہ دیکھتا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں تو میرے پیچھے آ جاتا اور کہتا، کیا ہوا؟ تم کمرے میں کیوں نہیں؟ میں کہتی کہ جو رو رہا ہے، تمہاری نیند خراب ہوگی۔ وہ کہنے لگا، مجھے تو ایسے نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ بیمار پڑ جاؤ گے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میرا بچہ ہے، اسے مجھے دو، تم جا کے آرام کرو۔ مجھے حیرت ہوتی تھی اس پر، اور میں دل سے شاہد سے بے پناہ محبت بھی کرتی تھی اور اس کی عزت بھی کرتی تھی، کیونکہ وہ ہر مشکل میں میرے ساتھ میرا احساس کرتا تھا۔ اس کے پاس بے شک دولت نہیں تھی، نہ ہی پیسوں کی فراوانی تھی، لیکن عزت بہت دیتا تھا، میرا احساس بہت کرتا تھا، اور شاید عورت کے لیے یہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے۔ جب میں نے آپا کو یہ بات بتائی کہ میں دوسری بار پریگننٹ ہو گئی ہوں تو میری آپا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ کہنے لگی، جسے اللہ دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، اور جسے تشنا رکھتا ہوتا ہے اس کے 10 سال گزار دیتا ہے۔ ارے میں تو اپنی سونی کو دیکھ کر تڑپ رہی ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، طاہرہ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دے دو گی؟ میں بدلے میں تمہیں پورے 10 لاکھ روپے دوں گی۔ دیکھو میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میری آپا ویسے بھی میری مالی مدد کرتی رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہد کا اتنا اچھا کام نہیں ہے، لیکن جب دل چاہتا تھا تو مجھے کبھی 10,000 کبھی 5,000 بھجوا دیتی تھی۔ 10 لاکھ کا سن کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی شاہد نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ اگر 10 لاکھ کی رقم ہو تو مجھے ایک دکان مل رہی ہے، اگر میں وہاں بیٹھ جاؤں تو مجھے الیکٹریشین کا کافی کام ملے گا۔ دکان چھوٹی ہے لیکن بیٹھنے کا ٹھکانہ مل جائے گا، تو کام کی کمی نہیں ہے۔ ابھی تو مجھے خود مانگنا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ میں سوچنے لگی اگر یہ 10 لاکھ ہمیں مل جائے تو شاہد کو بھی تھوڑا سکون مل جائے گا۔ بیچارہ دن رات محنت کرتا ہے، پھر جا کے پیسوں کی شکل دیکھنی نصیب ہوتی ہے۔ پھر اپنی دکان ہوگی، اپنا کام ہوگا تو وہ بھی رات بھر بائکیاں نہیں چلائے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس بات کا ذکر شاہد سے کروں گی، وہ تو غصے میں آنکھ بگولا ہو جائے گا۔ شاہد نے تو مجھے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ شاہد نے مزید محنت شروع کر دی تھی، رات کو 3 بجے تک بائکیاں چلانے لگا تھا، صبح بھی جلدی کام پہ نکل جاتا تھا۔ آج رات وہ آیا تو بے حد تھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو چکرا کر زمین پر گر گیا، میری تو گویا جان نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، شاہد کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چکر آیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو سنبھالا اور کمرے میں لے گئی۔ وہ بے سدھ سو چکا تھا۔ صبح دیر سے اٹھا، لیکن جیسے ہی اٹھا کہنے لگا، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے کام پہ جانا تھا۔ میں نے کہا، کیوں ضد نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں یہ نہیں مان لیتے کہ ابھی ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ ہم دو بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں؟ میری بہن بہت پیار سے میرے بچے کو پالے گی، اسے ممتا کا پیار دے گی کہ تمہارا بچہ ایک اچھی زندگی گزارے گا، ایک اچھے اسکول میں پڑھے گا،
پھر جتنی میری بہن اولاد کے لیے ترسی ہوئی ہے وہ تو اسے سینے سے لگا کے رکھے گی، اور میرا بہنوئی بھی آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ ابھی ایک بچہ پالنے میں آپ تھک چکے ہیں، دوسرا بچہ اگر ہو گیا تو کیا 24 گھنٹے کام کرتے رہو گے؟ آرام نہیں کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ حمزہ کا کیا ہوگا؟ شاہد اپنی ضد چھوڑ دو، پلیز میری بات مان لو۔ شاید وہ بھی تھک چکا تھا، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ میری بہن کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر کا خرچہ تک وہ بھرے گی، مجھے ہر مہینے پیسے بھیجے گی، کھانے پینے کے لیے، اچھی خوراک کے لیے، اور ڈاکٹر کی فیس بھی بھیجے گی۔ اور پھر بچے کا کیا ہے؟ ہم پھر سے اللہ تعالیٰ سے بچے لے لیں گے جب آپ کے حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ شاید شاہد سمجھ چکا تھا، اسی لیے مان گیا، لیکن یہی کہتا تھا یار بہت دور چلے جائے گا، اور تم جانتی ہو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بار بار لاہور جا کر اپنے بیٹے کی شکل دیکھوں۔ میں نے کہا آپا ہے نا، آپا ٹکٹ کے پیسے دیں گی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال میں نے شاہد کو منا لیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا دل کو تو میرے بھی ہول پڑنے لگا تھا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی آزمائش شاید کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا کسی اور کے دامن میں ڈال دے۔ بے شک آسیہ میری سکی بہن تھی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے پالے گی، لیکن پھر بھی میرا دل یہ سوچ کے ہول جاتا تھا۔ میں نے شاہد کو تو راضی کر لیا تھا، لیکن اپنی ممتا کا کیا کرتی؟ بچے 4 ہوں یا 6 ہوں یا 1 ہو، ماں کے لیے اس کا ہر بچہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اسے خود سے جدا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال 9 ماہ کا عرصہ بھی گزر گیا۔ میری آپا ڈیلیوری سے پہلے ہی میرے پاس آ چکی تھی اور ہاسپٹل وہیں لے کر گئی تھی۔ میرے بہنوئی بھی آئے تھے، دونوں بہت خوش تھے۔ میرا دوسرا بیٹا بھی آپریشن سے ہوا تھا، سارا خرچہ میری بہن اور بہنوئی نے اٹھایا۔ میں نے اس بار بھی بیٹے کو جنم دیا۔ میرا دل اس وقت زور سے دھڑکا جب میرا دوسرا بیٹا دنیا میں آتے ہی رونے لگا۔ دل کو عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا تھا، پتہ نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دل چاہا کہ اپنے لختے جگر کو سینے سے پینچ لوں، اسے پیار کروں، اسے چوموں، لیکن اگر میں اسے سینے سے لگا لیتی تو شاید دے نہ پاتی۔ میں جب کمرے میں شفٹ ہوئی تو آپا نے ہی میرے بیٹے کو پکڑا ہوا تھا، بس ایک نظر میں نے ڈالی تھی، ہو بہو میری شکل کا تھا۔ شاہد بھی وہاں موجود تھا اور حمزہ بھی، اور شاہد بڑی ترسی ہوئی نظروں سے میرے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، ساتھ وہ مجھے شکوہ کناں نظروں سے۔ لیکن بہرحال ہم زبان دے چکے تھے۔ میں تو اس کیفیت سے گزر رہی تھی کہ شاہد کے سامنے اپنا دل بھی ہلکا نہیں کر سکتی تھی، رو بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑا دل چاہا کہ آپا سے کہوں آپا مجھے دو میں ایک بار اسے سینے سے لگا لو، ایک بار اپنی ممتا کو تسکین پہنچا لو، لیکن چاہ کر بھی میں کہہ نہیں پائی۔ لیکن شاہد سے برداشت نہیں ہوا، وہ کہنے لگا آپا کچھ دیر کے لیے اسے مجھے پکڑا دے۔ وہ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، لو پکڑ لو۔ انہوں نے فوراً سے شاہد کو بچہ پکڑا دیا۔ شاہد نے جو سینے سے لگایا، میں نے آج تک برے سے برے حالات میں بھی شاہد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے۔ بہت صبر سے کام لیتا تھا، بہت صبر والا مرد تھا، لیکن اپنے بچے کو سینے سے پینچ کر میں نے اسے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ وہ بے تحاشا اسے چوم رہا تھا، پیار کر رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی یہ نہیں کر پائی۔ میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دل چاہا کہ آپا سے کہہ دوں مجھے نہیں دینا اپنا بچہ، یہ میرا ہے۔ 9 ماہ میں نے اپنے بچے کو اپنے وجود میں محسوس کیا ہے، میری سانس سے اس نے سانس لیا، میری خوراک سے اس نے کھایا ہے، پیا ہے، میرے ہر احساس سے واقف ہے۔ میں کیوں دے دوں، لیکن کہہ نہیں پائی۔ آپا اسے فیڈر پلا رہی تھی اور بار بار چوم رہی تھی، لیکن میں اپنا دل پتھر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے میں ہاسپٹل سے گھر آئی تو میں نے آپا سے کہا آپا اسے لے جائیں، ورنہ شاید میں دے نہ پاؤں۔ میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے آپا نے اگلے روز ہی جہاز کی ٹکٹ کروا لی، مجھے 10 لاکھ کی رقم بھی دے دی۔ میں نے شاہد کو ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ بچے کے بدلے آپا مجھے 10 لاکھ روپے دے رہی ہیں۔ جب آپا واپس چلی گئی
तब मैंने वो 10 लाख शाहिद के हाथ में रखे थे। वो बड़ी हैरत से मुझे देखने लगा। वो कहने लगा, इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने कहा, शाहिद, ये आपा ने दिए हैं। इन पैसों से तुम दुकान खरीद लो ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो। शाहिद ने कहा, आपा ने इतनी बड़ी रकम क्यों दी है? मैंने कहा, इसलिए कि हमने इन्हें बेटा दिया है। एक ज़ोरदार थप्पड़ था जो शाहिद ने मेरे मुंह पे मारा। वो कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं है अपनी औलाद का सौदा करते हुए? ताहिरा, ये तुमने क्या किया? मैं गुमसुम मुझसे देख रही थी। वो कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुमने बेटी का सौदा 10 लाख की रकम में किया। तुम्हें लगता है औलाद की कीमत होती है? मैंने कहा, औलाद की कोई कीमत नहीं होती। आपा को हमारे हालात का पता है और फिर हमने इन्हें अपने जिक्र का टुकड़ा दिया है। 10 लाख देकर उन्होंने हम पर कोई एहसान नहीं किया। प्लीज़ इसे रख लो। मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान रहो और थके थके रहो। इतनी मेहनत करते हो। वो कहने लगा, ये रखो, वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा कि शाहिद, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझे पैसे वापस नहीं करोगे। इसने वो दुकान खरीद लो ताकि तुम बैठ कर काम कर सको। इस बार भी मैंने शाहिद से अपनी बात मनवा ली थी। शाहिद ने दुकान खरीद ली और इसका काम भी अच्छा चलने लगा। अब वो 10 बजे घर आ जाता था और आकर हमजा को पकड़कर प्यार करने लगता। हमारे हालात अब बेहतर होने लगे थे। हमजा 2 साल का हो गया था, लेकिन इन 2 साल में मैंने आपा से बड़ी बार कहा कि हमारे छोटे मुन्ने से बात करवाएं। आपा ने इसका नाम असद रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों आपा मेरी इससे बात नहीं करवाती थी। जब भी मैं कहती मेरी असद से बात करवाएं तो वो बात टाल देती थी। कभी कहती कि अभी सोया है, तो कभी कहती वो खिलौने से खेल रहा है, या कभी कहती कि अपने बाबा के साथ बाहर गया है। मैं अपनी बेटी की आवाज़ सुनने को भी तरसने लगी थी। एक बार मुझसे शाहिद कहने लगा, हमजा अब 3 साल का हो चुका है, हमें चाहिए कि हम और औलाद लें, क्योंकि अब मेरा काम काफ़ी अच्छा हो चुका है। मैं भी यही चाहती थी कि मुझे अल्लाह पाक एक और बच्चा दे दे, लेकिन इस बार मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। बड़ी कोशिश की, डॉक्टर को भी चेकअप करवाया, लेकिन जब डॉक्टर ने मेरे टेस्ट करवाए तो पता चला दूसरी डिलीवरी में कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हो गई थी कि अब मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर शाहिद का चेहरा मुरझा गया था। वो फिर से मुझे बोलने लगा। वो कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था ना, मत दो अपना बच्चा। अल्लाह ताला को तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। तुमने नाशुक्री की थी। तुमने ये कहा था कि जिसके हालात नहीं होते इसे अल्लाह पाक औलाद पे औलाद देता रहता है, और जिसके हालात अच्छे होते हैं, जो तरसता है, इसे नहीं देते। तो इतने बड़े बड़े जुमले नहीं बोलने चाहिए थे, ताहिरा। और मैं यूँ थी कि रोई जा रही थी। दिल तड़प रहा था असद को देखने के लिए, हालांकि अब मैं आपा से असद वापस नहीं ले सकती थी, लेकिन इसे देख तो सकती थी। इसे सीने से लगाकर अपने दिल में ममता की प्यास बुझा तो सकती थी। मुझे तो लगता था कि एक ही बच्चा ममता को तस्कीन देने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन मैं गलत थी। माँ के जितने भी बच्चे हों, माँ की तड़प हर बच्चे के लिए अलग होती है। हर बच्चे के लिए फ़िक्र अलग होती है। हर बच्चे को सीने से लगाकर एक अलग सुकून मिलता है। ये कानूनी कुदरत की बात थी जो मुझे अब समझ में आ रहा था, लेकिन तब जब मेरे हाथ में बस एक ही बच्चा बचा था, और वो था हमजा। मैं अल्लाह से अपने किए हुए गुनाह की बहुत बार माफ़ी मांगती, रोती घिड़घिड़ाती, लेकिन एक बार जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मैं सो रही थी जब मुझे लगा कि कोई 2 साल का बच्चा आंसुओं से रो रहा है, बिलक बिलक के रो रहा है और कह रहा है, अम्मा, अम्मा मुझे अपने पास बुला लो, अम्मा मुझे आपके पास आना है। और मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मेरे मुंह से बेख्तियार असद निकला था। क्यों निकला था ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं बेचैन हो गई। मेरे यूँ पुकारने पर और उठने पर शाहिद की भी आँख खुल गई थी। वो कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है मेरा बच्चा रो रहा है। शाहिद कहने लगा, अब इसे सोचना।
لیکن اگر یہ واقعہ ایک بار ہی ہوتا، اب وہ اکثر مجھے خواب میں نظر آتا۔ کبھی ایسا لگتا کہ جیسے اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، تو کبھی یوں دکھائی دیتا جیسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ مجھے پکارے جا رہا ہے۔ میری بے چینی کا یہ عالم تھا کہ میری رات کی نیندیں اڑ کے رہ گئی تھیں۔ اب تو میں نے آپا سے ضد کرنی شروع کر دی کہ وہ میری اسد سے بات کروائیں۔ آپا ابھی بھی ٹال مٹول کر رہی تھی۔ ایک بار تو میں بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے کہا، آپ میری اسد سے بات کیوں نہیں کروا رہی؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے تم اسد سے بات کرو گی تو تمہارے دل میں ممتا کا جذبہ جاگ اٹھے گا، لیکن تم اپنا بچہ مجھ سے مانگ ہی نہ لو۔ میں نے کہا، آپا ایسی کوئی بات نہیں ہے، پلیز میری اسد سے بات کروائیں۔ جیسے ہی آپا نے اس کی کان میں فون لگایا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھی اماں اماں کہہ کے پکار رہا تھا، رو رہا تھا۔ میں اسے بس اسد ہی کہہ پائی، اور کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ آپا نے بس چند سیکنڈ ہی مجھے اس کی آواز سنائی۔ میں نے کہا، یہ رو کیوں رہا ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، ذرا بیمار ہے۔ میں نے کہا، بیمار کیسے پڑ گیا؟ آپ نے اسے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ تو وہ کہنے لگی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنی جان سے بڑھ کر میں اس کا خیال رکھتی ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ تم مجھے پر ہی الزام لگاؤ گے۔ پھر جب آپا نے فون بند کر دیا، میں اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اسی لیے میں نے شاہد سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے لاہور جانا ہے۔ مجھ سے زیادہ تو وہ شاید بے چین تھا، اسی لیے کہنے لگا، ہاں چلتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن ہم آپا کو نہیں بتائیں گے کہ ہم لاہور آ رہے ہیں، مجھے بس اچانک جانا ہے۔ یہ سن کر شاہد مجھے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کہیں ان کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ؟ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ اگر میں آپا کو بتایا کہ میں لاہور آنا چاہتی ہوں تو وہ مجھے منع کر دیں گی، انکار کر دیں گی، لیکن مجھے ہر صورت اسد کو دیکھنا تھا۔ کچھ دن بعد ہی شاہد لاہور کی ٹکٹیں لے آیا۔ پورا سفر میرا بے چینی سے گزرا تھا۔ لاہور اترے تو میں سیدھا آپا کے گھر کا راستہ طے کیا، لیکن جیسے ہی دروازے تک پہنچے تو اندر سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب ہم پہنچے تو رات کا وقت تھا، تقریباً رات کے 12 بجے کا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دھوئیں کی بو آ رہی تھی۔ بڑے تلخ لہجے میں آپا کی آواز آئی کہ کون ہے اس وقت؟ میں نے کہا، آپا میں ہوں، دروازہ کھولیں۔ میری آواز سن کر اندر جیسے سب گم سم ہوئے تھے، لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ میں نے کہا، آپا دروازہ کھولیں، ہم اتنی دور سے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو پورے صحن میں دھواں دھواں تھا۔ میں نے کہا، اتنا دھواں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں۔ میں اندر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ آپا کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، آتے ہی تمہیں اسد کی پڑ گئی۔ بیٹھو، آرام کرو، بتاتی ہوں وہ کہاں ہے۔ لیکن مجھے کہاں چین تھا۔ میں نے سامان صحن میں رکھا اور آپا کے سب کمروں کو دیکھنے لگی، لیکن مجھے کہیں بھی اسد نظر نہیں آیا، نہ ہی میرے بہنوئی گھر پر تھے۔ میں نے کہا، آپا اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، امتیاز اسے اسپتال لے کر گئے ہیں، لیکن صبح تک آ جائے گا۔ میں نے کہا، میرا بچہ ہسپتال میں ہے اور آپ گھر پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ ہسپتال کیوں نہیں گئی؟ وہ کہنے لگی، میری طبیعت اپنی ٹھیک نہیں تھی، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری بہن جھوٹ بول رہی ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں وہ کس ہسپتال میں ہے، میں بھی شاہد کے ساتھ جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی امتیاز آ جائے گا۔ وہ کہنے لگی، تم لوگ ہاتھ منہ دھو لو، فریش ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو کھانا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے اور ہر صورت ملنا ہے۔ اب تو شاہد بھی پریشان تھا۔ وہ کہنے لگا، آپا آپ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ بتا کیوں نہیں دیتی وہ کس ہسپتال میں ہے؟ ہمیں نہ بھوک ہے، نہ ہی ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، بس آپ بتائیں کہ امتیاز بھائی اسے کس ہسپتال میں لے کر گئے ہیں، ہم دونوں اپنے بچے سے مل کر آتے ہیں، وہاں سے آ کر ہی کچھ کھائیں گے۔
لیکن اس بات پر آپا چپ ہو گئی، کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا، اب آپا آپ جب چپ کیوں ہیں؟ لیکن وہ یوں تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہوں، کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر ہی بعد باہر کا دروازہ کھٹکا۔ میرا دل بھی بڑا بے چین ہوا۔ تیز قدموں سے چل کر شاہد نے دروازہ کھولا تو سامنے امتیاز بھائی کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان کی بھی رنگت اڑی تھی، لیکن ان کے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے کہا، امتیاز بھائی اسد کہاں ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اندر آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنی بہن سے پوچھو۔ آپا رونے لگی، میرا تو دل یوں ہی جیسے پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، کہاں ہے میرا بچہ؟ وہ کہنے لگی کہ وہ مر گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر رونے لگی، لیکن میں گمسم ہو گئی تھی، میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں نے دیکھا میری آپا رو رو کر اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ میرا بیٹا مرا نہیں تھا، بلکہ میری آپا نے اسے مار ڈالا تھا، کیونکہ اسے اپنی اولاد چاہیے تھی، اور کسی عامل کے کہنے پر اس نے میرا بچہ لیا تھا۔ عامل نے کہا تھا، اگر تم کسی کا بچہ لو اور 2 سال تک اسے پالو، پھر اس کی بلی چڑھاؤ تو وہ تمہیں اپنی اولاد ہوگی۔ اور آج ہی انہوں نے میرے بچے کو مار کر کچھ غلط عمل کیے تھے، اور امتیاز بھائی نے ان کا ساتھ دیا اور وہ میرے بچے کو دفنا دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور شاہد مجھے غصے اور نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا نا میرا بچہ کسی کو نہ دو، تم نے میرا بچہ اپنی بہن کو دے دیا جسے صرف اپنی اولاد سے غرض تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنی خاطر قربان کر دیا، اور اللہ نے تم سے مزید بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ میرا جی چاہ رہا ہے تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں چھوڑ دوں۔ اگر مجھے اپنے بیٹے حمزہ کے خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں دکان بھی بیچ دوں گا، ان کے 10 لاکھ ان کے منہ پہ ماروں گا، مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں روتے دھوتے واپس کراچی آئی تھی، اور اس بات کو 5 سال گزر گئے۔ میں روز روتی ہوں، اللہ کی حضور معافیاں مانگتی ہوں کہ وہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اپنی اولاد کا درد اپنا ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں کہ بچہ لینے والا اسے ماں بن کر پالے گا۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بار ویسا ہی ہو جیسا کہ میری بہن نے کیا۔ لیکن پھر بھی میری آپ لوگوں سے بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی بوجھ مت سمجھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو خوشی سے اسے قبول کریں اور خود پالیں۔ کچھ عرصے بعد ہی پتہ چلا کہ آپا امید سے ہو گئی ہیں، لیکن مجھے اپنی آپا کی اس خوشی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، لیکن ٹھیک 2 سال بعد وہ بھی مر گیا، اور پھر وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی، مجھ سے معافی مانگ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میرے بچے کا قتل کیا ہے، اور آپ اس کی سزا ضرور بھگتیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو تو شاید بھول بھی جاتی، لیکن آپ نے میرے بچے کو مارا ہے، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بہن رو رہی تھی، لیکن مجھے اس بار اس پہ ترس نہیں آیا، اور میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں اس وقت بھی ترس نہ کھاتی اور اپنے اسد کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی، کیونکہ اللہ نے یہ نعمت مجھے دی تھی، مجھے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہماری کہانی پسند لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔